اس طرح ہے کہ گزشتہ الہامی کتابوں کی طرح کیا قرآن کریم بھی نعوذ باللہ منسوخ ہو سکتا ہے؟ سامعین کرام اور اے میرے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں، اس دوسرے سوال کے جواب میں گزارش ہے کہ ہرگز نہیں۔ گزشتہ الہامی کتابوں کے برخلاف قرآن کریم ایک دائمی اور قیامت تک عمل کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اب میں اس کے چند عقلی اور نقلی دلائل آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں۔ یہ صرف خالی دعوے نہیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، میں دلائل دیتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں جنتوں میں گیا، فلاں مجھے ملا، اس نے کہا یوں ہے، تو یہ تو بکواس ہے۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ مدعی کو دلیل دینی پڑتی ہے کسی دعوے کے اثبات کے لیے۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ جو میں نے سوال آپ لوگوں کے آگے رکھا ہے اور اس کے جواب کے لیے میں نے کہا ہے کہ اس کے چند عقلی اور نقلی دلائل اس طرح ہیں، وہ میں دیتا ہوں۔ سامعین کرام، گزشتہ الہامی کتابوں کے بالمقابل قرآن کریم کے ایک کامل اور دائمی شریعت ہونے کی پہلی وجہ یا دلیل اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے پہلے کسی الہامی کتاب کے متعلق یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ ذکر ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ ذکر فرما رہا ہے، ہم نے ہی یہ ذکر، یہ قرآن کریم، یہ الہامی کتاب محمدی عربی وسلم کے دل پر اتاری ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قسم کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ جو الہامی کتابیں ہیں، وید ہے مثلا ہندوؤں کی، یا توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، کسی کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے متعلق اس قسم کا وعدہ نہیں فرمایا کہ میں نے اس کتاب کو نازل کیا ہے فلاں نبی پر اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ کوئی ایک میرا مخالف جو ہے، جو دعوے کرتے پھر رہے ہیں فضول، مجھے ایک مثال دے دیں کسی الہامی کتاب کے متعلق، پھر یہ دعوے جھوٹے کریں کہ قرآن نعوذ باللہ من ذالک منسوخ ہو گیا یا فلاں ہو گیا، پھر بک یہ بعد میں کریں، تو وہ کوئی نہیں دے سکتے۔ یہ پہلی میں دلیل دیتا ہوں اور وجہ دیتا ہوں کہ قرآن کریم ایک کامل اور دائمی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اس کے منسوخ ہونے کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، گزشتہ الہامی کتابوں کے بالمقابل قرآن کریم کے ایک کامل اور دائمی شریعت ہونے کی دوسری وجہ یا دلیل اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے پہلے کسی الہامی کتاب کے متعلق یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ ایک کامل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کامل کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ میں اپنے مخالفین سے جو یہ کرتے رہتے ہیں، دعوے چھوڑ رہے ہیں کہ قرآن کریم نعوذ باللہ منسوخ ہو گیا ہے یا جو بھی ہے، قرآن کریم سے پہلے کسی الہامی کتاب کے متعلق یہ الفاظ مجھے دکھا دیں، یعنی وید میں سے دکھا دیں، توریت میں سے دکھا دیں، زبور میں سے دکھا دیں، انجیل میں سے دکھا دیں، پھر میں مان لوں گا آپ لوگوں کی باتیں، ہاں، کہ اگر اس قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے متعلق فرمائی تھیں تو پھر وہ منسوخ ہو گئی، قرآن کریم آ گیا تو قرآن کریم بھی نعوذ باللہ پھر منسوخ ہو جائے گا۔ لیکن دلیل دو مجھے، خالی بک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے گا۔ تو یہ دوسری وجہ اور دلیل ہے قرآن کریم کے ایک کامل اور دائمی شریعت ہونے کی۔ اور تیسری جو وجہ اور دلیل ہے اس کے حوالے سے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے پہلے کسی الہامی کتاب کے متعلق یہ نہیں فرمایا تھا کہ جھوٹ نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے سے، لیکن قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ سورہ حامیم میں اس طرح فرماتا ہے، یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات 42 اور 43 میں اللہ فرماتا ہے، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وَإِنَّهُ
لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اللہ فرماتا ہے ان آیات میں یقیناً وہ لوگ سزا پائیں گے جنہوں نے ذکر کا جب وہ ان کے پاس آیا، یعنی قرآن کریم کا جب وہ ان کے پاس آیا انکار کر دیا، حالانکہ وہ ایک بڑی غالب اور مکرم کتاب کی صورت میں تھا۔ آگے اللہ فرماتا ہے جھوٹ اس تک نہ سامنے سے پہنچ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، بہت صاحب حکمت، بہت صاحب تعریف کی طرف سے اس کا اتارا جانا ہے۔ تو یہ جو میں نے قرآن کریم کے متعلق آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ تیسری وجہ یا دلیل ہے قرآن کریم کی ایک کامل اور دائمی شریعت، یعنی قیامت تک کے لیے ہونے کے لیے۔ آپ مجھے کسی الہامی کتاب جو قرآن کریم سے پہلے نازل ہوئی تھی، وید ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، کسی کتاب کے متعلق اللہ تعالیٰ کے اس قسم کے الفاظ مجھے دکھا دیں، پھر میں مان جاؤں گا کہ ہاں اگر وہ کتابیں منسوخ ہو گئی تھیں اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں ایسا فرمایا تھا جو قرآن کریم کے متعلق فرمایا ہے، تو پھر نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم کے متعلق بھی سوچا جا سکتا ہے کہ یہ بھی شاید منسوخ ہو جائے، لیکن ممکن نہیں آپ لوگوں کے لیے کہ اس قسم کی جو قرآن کریم کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے آپ پہلے گزشتہ کسی الہامی کتاب میں سے اس کے متعلق یہ مجھے دکھا سکیں، ہے ہی نہیں ہے۔ چوتھی وجہ یا جو دلیل جو ہے گزشتہ الہامی کتابوں کے بالمقابل قرآن کریم کی یا دین اسلام کی کامل اور دائمی شریعت اور دائمی دین ہونے کی، وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق سورۃ آل عمران کی آیت 20 میں فرمایا ہے اللہ کے نزدیک اصل دین اسلام ہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ میں اپنے مخالفین سے پوچھتا ہوں کہ دکھا دیں مجھے، وید میں سے دکھا دیں، توریت میں سے دکھا دیں، زبور میں سے دکھا دیں، انجیل میں سے دکھا دیں کہ اللہ نے اس الہامی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہندو مت کے متعلق، یہودیت کے متعلق یا نصرانیت کے متعلق اس قسم کی بات کی ہو جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے متعلق فرمایا ہے، یعنی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں کہ اللہ کے نزدیک اصل دین اسلام ہی ہے۔ کسی کے متعلق تم لوگ مجھے نہیں دکھا سکتے، نہ ہے اللہ نے کسی اور اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے متعلق اللہ نے یہ بات بیان ہی نہیں فرمائی، یہ صرف دین اسلام کی شان ہے۔ سامعین کرام، پانچویں وجہ یا پانچویں دلیل کی اب میں بات کرتا ہوں۔ گزشتہ دینوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ دین یعنی ہندو مت یا یہودیت یا نصرانیت، یعنی ان دینوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں ان دینوں کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں فرماؤں گا، لیکن یہ صرف اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے متعلق سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 86 میں فرمایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ آل عمران کی آیت 86 میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو بھی اسلام کے سوا کوئی دین پسند کرے تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی اسلام کے علاوہ نہ اللہ تعالیٰ ہندو مت کو قبول کرے گا، ان دینوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں، نہ یہودیت کے مذہب کو قبول کرے گا، نہ نصرانیت کو قبول کرے گا، نہ
بدھ مت کو قبول کرے گا، کسی بھی اور مذہب کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، ریجیکٹ کرے گا اللہ تعالیٰ. صرف اور صرف قبول کرے گا تو صرف اور صرف محمد عربی وسلم پر جو دین اسلام نازل کیا ہے اسے قبول کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ مجھے بتا دیں، دکھا دیں میرے ہندو مت کی کتابوں میں سے یا بدھ مت کی کتابوں میں سے یا توریت میں سے، زبور میں سے یا انجیل میں سے کسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے متعلق اس قسم کی بات کی ہو کہ میں فلاں دین کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کروں گا. تو آپ دکھا ہی نہیں سکتے. یہ ہے قرآن کریم جو ہے اور دین اسلام جو ہے، ان دونوں کا کامل اور دائمی شریعت ہونے کا اور دائمی دین ہونے کی یہ دلیل، پانچویں دلیل ہے یا وجہ ہے، یہ جو میں نے آپ لوگوں کے آگے بیان کی.